حضرت آبا امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا رحمہ اللہ دمعتک، ایک مسمع نامی عزادار تھا، ان سے فرمایا کہ خداوند تیرے اشکوں پہ، تیرے آنسوؤں پہ رحمت فرمائے۔ اما انک من الذین یعدون، تو ان لوگوں میں سے ہو، اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے لیے دل سوزی ہے، خدا تمہارے اشکوں پہ رحم فرمائے، تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے لیے دل سوزی کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں۔ والذین یفرحون لفرحنا، تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہماری خوشی میں خوشحال ہو جاتے ہیں۔ وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہو۔ اب جب تمہاری یہ حالت ہے تو امام نے فرمایا اما انک سترى عند موتک حضور آبائی لک، آگاہ ہو جاؤ کہ تم موت کے وقت میرے اجداد کو اپنے سنانے پالے گا۔ یہ ایک عزادار کا مقام ہے کہ جو بمعنی یہ واقعی اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی معرفت اور مودت اہل بیت کے سبب اہل بیت کی مصیبتوں میں جزا فضا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوشحال ہو جاتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا انعام جو اسے ملتا ہے دنیا میں، مرتے ہوئے ابھی تک اس کی جان نہیں نکلی ہوگی کہ اہل بیت اطہار اس کے سرانے موجود ہوں گے۔ پیغمبر اسلام سیدہ کائنات امیر المؤمنین آقا امام زمان، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان چند سال عزاداری کے مراسم میں شرکت کریں اور دل سوزی کریں اہل بیت کے لیے، تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ جان نکلنے سے پہلے اہل بیت اطہار اس کے سرانے حاضر ہیں۔ دوسری حدیث بھی حضرت آبا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ما من عین بکت لنا الا نعمت بالنظر الى الكوثر وسقیت منه، جو شخص ہمارے لیے روئے، جس کی آنکھوں سے آنسو گرے ہماری مصیبت میں، یہ کہ وہ حوض کوثر پہ پہنچے گا اور حوض کوثر سے سیراب بھی ہو جائے گا، یہ قیامت کے دن اس کے لیے نعمت ہے۔ نعمت بالنظر، شاید بعض لوگ کوثر کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ شخص پہنچے گا حوض کوثر پہ خود اور دیکھے گا بھی، پھر اسے وہاں سے سیراب بھی کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری فضیلت ہے کہ ہر شخص چاہے گا کہ موت کے بعد اہل بیت آئیں، تو اہل بیت کے آنا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے وزراء آتے ہیں خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، یا پھر جھوٹ موٹ کے اعلانات کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں نہیں دیتے، ایسے نہیں۔ اہل بیت آتے ہیں تو فائدہ مند ہے اس کے لیے۔ ہر شخص اہل بیت میں سے اگر کم ترین توجہ بھی کریں تو کافی ہے اس کے لیے۔ حضرت آبا امام سجاد علیہ السلام ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین، جس مومن کی آنکھوں سے قتل آبا امام حسین، شہادت آبا امام حسین، ومن معہ، اور شہداء آبا امام حسین، اصحاب آبا امام حسین، ان کے غم میں اشک بہائے، رولے، حتی یسیل علی خدی، تا ان کی آنسو اس کے رخسار پہ بہے، بوأہ اللہ فی الجنت غرفا، تو خداوند اس کا ٹھکانہ جنت کے کمروں میں بنا دیتا ہے، تو خداوند اس کے لیے تیار کرتا ہے جنت کے کمرے۔
آپ گریہ کرتے جائیں، خدا متعال آپ کی جنت کو بناتا جاتا ہے، جنت کو وسعت دیتا جاتا ہے۔ جنت ایسی چیز ہے، اعمال کے حساب سے جنت بنتی جاتی ہے، جنت کو زینت ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہر انسان کے اپنے اعمال کے اوپر ہے۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے عاقبت آئیں شفاعت کے لیے، مرنے کے بعد اس کی شفاعت اور حوض کوثر پہ پہنچے، اپنا حوض کوثر سے سیراب ہو جائے اور پھر اسے عاقبت جنت میں لے جائے، اور جنت میں بھی اس کے لیے آباد جنت ملے نا، غیر آباد جنت۔ بہت سارے لوگوں کی جنت غیر آباد ہوگی، وہاں صرف وہ رہ سکیں گے، نعمتیں بہت کم ہوں گی وہاں پہ۔ تو آباد جنت کے لیے یہ سب کچھ عزاداری اہل بیت اور عزاداری آقا عبداللہ حسین میں ہے۔ تو چاہیے ہمیں کہ اس عزاداری کو بارونق طریقے سے، پرجوش طریقے سے اور عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ نسل در نسل قائم رکھیں۔